سلمان تاثیر کا جو واقعہ ہوا تو انہوں نے ان کو قتل کیا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے گستاخی کی، وہ قول ساری دنیا کو پتہ ہے. تو بہت سے لوگ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے ایک ناظر نے سوال کیا کہ قانون انہوں نے ہاتھ میں لیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ اور اس حوالے سے جو لوگوں کا اعتراض ہے، تو لوگ کیا اعتراض کرنے میں حق بجانب ہے؟ جی یہ اعتراض بڑا ایک عام سا اعتراض ہے. جی عوام کے علاوہ عدالتوں نے بھی ہمیں کنفرنٹ کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ خود یوں قانون کو ہاتھ میں لینا. تو میں نے ان کو پہلے ایک تو اصول سمجھایا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قوانین کی صورت عام لوگوں کے حوالے سے کچھ اور ہوتی ہے، جی لیکن جب نبی مکرم کے حوالے سے صلی اللہ علیہ قانون کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی حیثیت اور صورت بدل جاتی ہے. یعنی یہ جو تقاضا ہے نا عام لوگوں کا کہ جس طرح یہ ایف آئی آر ہو، تفتیش ہو، اور یہ ہو، اور از خود کوئی نہ کرے، یہ ایک عام سی سوچ ہے جو موجودہ اس دور میں لوگوں کے ذہن میں سمائی ہوئی ہے. دیہاتی بھی رپورٹ ابتدائی اور ایف آئی آر کو جانتے ہیں، کہتے ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ رپورٹ کرانی تھانے جا کے. سو یہ ایک سوچ ہے جو بالکل عام سی ہے. سرکار کے حوالے سے میں نے عدالت میں بھی یہ واضح کیا کہ دیکھیے اسلام بیواؤں کی شادی کو انکریج کرتا ہے، بالکل لیکن سرکار کی نسبت سے قانون بدل گیا. حکم آ گیا کہ ان کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، ان کی بعد میں شادی نہیں ہوگی. بالکل یہ خصوصیت مختلف ہے، قانون خصوصیت ہے، بالکل. یہ بہت ساری خصوصیت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے انتہا خصوصیات ہیں. بے انتہا. اب یہ فرق جب تک ذہن میں نہ ہو، بندے کے مغز میں سما ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر یہ مختلف بات کیوں ہوئی ہے، خود مار دیا، یہ کیا درست ہے یا نہیں. یہ سوال ان کے ذہنوں میں ابھرتا ہے جن کو اسلامی قانون، اس کی روح اور حضور کی عظمت اور خصوصیات کا اور عظمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. بالکل. دیکھیے سرکار کی نسبت سے یہ اللہ کریم نے بھی واضح کیا کہ ان کی عزت و توقیر کو ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے. جی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیں، یہ آیت قرآنی کا مفہوم ہے، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے. لفظ لعنت قتل سے زیادہ سنگین ہے. بالکل. جس کو ملعون اللہ کریم قرار دے دیں اور ساتھ ہی واضح کریں کہ ان کے لیے عذاب ہے دنیا و آخرت میں. جی. لفظ عذاب کا معنی ہوتا ہے سینٹنس، جب دنیا کے حوالے سے ہو، اور آخرت کے حوالے سے جہنم کا عذاب ہے، جو بھی جس رنگ میں اللہ عذاب دیتا ہے. جی. دنیا کے حوالے سے اس کا معنی سینٹنس ہے. دیکھیے ایک اخلاقی جرم مرد عورت اگر کریں تو سنسار کرنے کے لیے جو حکم ہے وہاں واضح کیا ہے کہ ایک جماعت موجود ہو تاکہ وہ اس سزا کی ایگزیکیوشن کو دیکھے، جی. تاکہ عبرت پکڑے. تو یہ حکم ہے حضور کو ایذا دینا کسی شکل میں، اس کا نتیجہ لعنت کی شکل میں آتا ہے. جس پر لعنت ڈال دی جائے خاص طور پہ اللہ کی طرف سے، وہ اپنے تمام حقوق سے محروم ہو جاتا ہے. جی. بشمول حق زندگی کے اس کا حق نہیں رہتا. جی. اور اس کو قتل کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ریاست کا فرض ہے، بالکل ریاست کارروائی کرے. اگر ریاست کارروائی نہیں کرتی تو میں اس کو مزید واضح بعد میں کر دوں گا کہ افراد کو بھی اجازت ہے کہ وہ ایسے بدبخت کو قتل کر دیں از خود. جی. پھر ایک اور بات جو ہے اس میں اہم ترین جو نوٹیبل بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی دنیا کے اندر بہت سے کیسز ایسے ہیں، بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کے لیے اسپیشل عدالتیں ہیں، جن کو خصوصی اختیارات حاصل ہیں. ہمارے ملک کے اندر صدر پاکستان کو، گورنرز کو اور دیگر لوگوں کو اختیار ہے کہ ان کے خلاف ہم کیس نہیں درج کر سکتے. ٹھیک ہے. تو جب مخصوص عدالتیں ہیں، ہماری فوجی مخصوص عدالتیں ہیں، تو جب لوگوں کو، اداروں کو، عام لوگوں کو جب یہ اختیارات ہیں، ان کو خصوصیات دی جا رہی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، تو ان کا معاملہ تو پھر ان سب سے بڑھ کر ہے. ان کے لیے خصوصی عدالتیں کیوں نہیں ہیں؟ ان کے لیے پھر خصوصی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم نے عدالتوں کو بتایا کہ دیکھیے ہمارا احساس ہے جی کہ یہ جو شریعت کے احکامات ہیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہر لیول پہ ہم نے فیل کیا کہ جج صاحبان کی یہ تربیت ہی کوئی نہیں. ہم نے کہا کہ آپ علماء کو بلا لیں، جی آپ کا اختیار ہے، یہ بالکل اپنے سر اتنی بڑی ذمہ داری نہ لیں، یہ بہت بڑا کام ہے. جی اور علماء آپ کو اسسٹ کریں، ان سے رہنمائی لیں.
دیکھیے سپریم ایپلیٹ بینچ جو ہے شریعت ایپلیٹ کورٹ کے بعد جو اپیل جاتی ہے وہاں 2 علماء کو بٹھایا جاتا ہے. جی یہ ضیاء الحق دور میں ہوا تھا اور بہت اچھا طریقہ ہے. جسٹس پیر کرم شاہ صاحب جیسے اور تقی عثمانی صاحب جیسے بڑے لوگ وہاں جی جی شامل ہو کر ان کو گائیڈ کرتے تھے. بالکل. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب یہی تو ہماری دقت تھی کہ ہم یہ جو بیسک باتیں کرتے تھے تو جج صاحبان کہتے تھے یہ کیا ہے, اس کا کیا معنی ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ ہمیں سپریم کورٹ میں پوچھا گیا جی کہ یہ سب و شتم کیا ہوتا ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ جج وہ پوچھ رہے ہیں. جج صاحبان کہہ رہے ہیں سب و شتم کیا ہے, یہ ارتداد کیا ہوتا ہے اور ارتداد مغلظ کیا ہے, یہ استخفاف شریعت کا کیا معنی ہے. یہ وہ بیسک باتیں ہیں. وہ پھر ہم نے کچھ وقت لگا کر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں واضح کی, بیان کی. یعنی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جس طرح سے مختلف چیزوں کی مختلف عدالتیں ہیں تو اس خصوصی چیز کے لیے بھی الگ سے عدالتیں ہونی چاہیے, ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. درست ہے. یہ تو بہت اچھی تجویز ہے اگر اس پر عمل کریں, اور یہ مقدمے ان عام عدالتوں میں جن ججوں کی سچی بات ہے تربیت اور یہ تعلیم ہے ہی نہیں. بالکل.